ملیح آباد کے بازید خیل پٹھان پٹھانوں کے کس قبیلے کی شاخ ہیں یہ کہنا مشکل ہے۔ کچھ مورخین انہیں غلزئی قبیلے سے جوڑتے ہیں تو کچھ آفریدیوں سے۔ ملیح آباد کے بازید خیل قبیلے کے اینسیسٹرز کون تھے؟ ایتہاسک کتابیں اس بارے میں جانکاری دینے میں خاموش ہیں، مگر وہ کب آ کر ملیح آباد میں بسے اس پر تھوڑی روشنی موجود ہے۔ گیزیٹیئرز کو تیار کرنے والے انگریز مورخین کے مطابق ملیح آباد میں بسنے والے سب سے پہلے قبیلے کے لوگ بازید خیل پٹھان ہی تھے، مگر کچھ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ سب سے پہلے بسنے والے ایمن زئی پٹھان تھے۔ ملیح آباد کے واجب العرض کے مطابق بازید خیل پٹھان پہلے عیسیٰ گڑھی اس بڑی گڑھی میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کے جد امجد کا نام تھا شیخ ابراہیم، جو کہ 400 سال پہلے یہاں بس کر حاجی صاحب مافیدار کی طرف سے تحصیل کا انتظام وغیرہ دیکھا کرتے تھے۔ پھر حاجی مافیدار کی موت کے بعد شیخ ابراہیم نے دلی سلطان سے اپنی پہنچ کے سبب تحصیل کی دیکھ بھال اپنے نام کروا لی۔ اب اگر واجب العرض کی مانے تو اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا ہے کہ ملیح آباد میں بسنے والا پہلا پٹھان قبیلہ یہی تھا۔ پہلا بندوبست استمراری 1870 کے آس پاس تیار کیا گیا تھا۔ 400 سال پہلے کا وقفہ یعنی سن 1470 عیسوی ہوتا ہے، جو کہ بہلول لودھی کا زمانہ تھا۔ ایک دوسرے مورخ ایچ.آر. نیول کے مطابق سن 1656 میں شاہجہاں کے دور میں آباد ہونے والے کڑی سنجر خاں اور بختیار نگر کے احمد زئی پٹھان سب سے پہلے ملیح آباد میں آباد ہوئے۔ احمد زئی پٹھانوں کی آمد کے بعد ہی 17ویں صدی کے آخر میں بازید خیل پٹھان ملیح آباد میں آباد ہوئے ہوں گے۔ بہرحال اب وہ 15ویں صدی میں آئے تھے یا 17ویں میں، یہ تحقیق کا موضوع ہے۔ بازید خیل بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ پٹھانوں کی سبھی خصوصیات ان میں پائی جاتی ہے: خوبصورت چہرے، رنگ سرخ و سفید، شاہی انداز، بے خوف نڈر قوم ہے ان کی۔ واجب العرض کے مطابق ملیح آباد میں بازید خیل قبیلے کے جد امجد شیخ ابراہیم نے سب سے پہلے عیسیٰ نگر اس بڑی گڑھی میں سکونت اختیار کی تھی۔ بعد کے زمانوں میں ان کی اولادوں اور ان کے خاندان والوں میں ملک پور، محمود نگر، محمد نگر، رحمت نگر، نئی بستی اور صدر پور میں الگ الگ رہائشیں اختیار کر لیں۔ شیخ ابراہیم بازید خیل افغانستان سے آ کر پہلے مراد آباد میں حسن پور بری قصبے میں آ کر آباد ہوئے تھے، بعد میں پھر وہ ملیح آباد آ کر آباد ہو گئے تھے۔ انہی شیخ ابراہیم کی نسل میں ایک بے حد بہادر اور جنگجو قسم کی شخصیت گزری ہے جن کا نام تھا ہمرا خان۔ یہ وہ دور تھا جب ملیح آباد میں یوں کہیے کہ نواب شمشیر خان احمد زئی کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ان کے پاس بڑی بڑی جاگیریں تھیں۔ ہمرا خان کو یہ سخت ناگوار گزرتا تھا۔ کئی بار احمد زئی اور بازید خیل پٹھانوں میں جنگ کی نوبت بس آتے جاتے رہ گئی تھی، مگر ایک دن ٹل نہ سکی۔ ہوا یوں کہ ایک بار نواب شمشیر خان کے چچا زاد بھائی اور نواب سنجر خان کے بڑے بیٹے عبد النبی خان 500 سواروں کے ساتھ شکار کھیلنے مال کی طرف جا رہے تھے۔ عبد النبی خان شکار کے بے حد شوقین تھے اور ان کے شوق بھی سب شاہی تھے۔ جب وہ شکار پہ نکلتے تو سینکڑوں گھڑ سوار ان کے ساتھ چلتے تھے۔ خیر جب وہ ایک جگہ نبی پناہ کے پاس پہنچے تو ہمرا خان بازید خیل نے ان پر 2000 سواروں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ کافی دیر تک خون ریز جنگ چلتی رہی۔ اس بیچ جنگ کی خبر عبد النبی خان کے بہنوئی نواب مکارم خان کو بختیار نگر میں ملی تو وہ بھی اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دن بھر خطرناک جنگ ہوتی رہی۔ دونوں طرف کے سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ جو گاؤں چھوڑ کر بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے اور جو بھاگ نہیں سکتے تھے انہوں نے خود کو اپنے گھروں میں بند کر لیا۔ جب تک سورج ڈوبا تب تک ہمرا خان کے لشکر کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی اور احمد زئی پٹھانوں نے بازید خیل پٹھانوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ کی یاد میں اسی جنگ کے میدان میں ایک آم کا باغ لگایا گیا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا رحمت باغ۔ نبی پناہ کو احمد زئی پٹھانوں نے ٹھاکروں سے جیت کر بسایا تھا۔ محمد نگر کے بازید خیل پٹھان غنی احمد خان ولد نیاز احمد خان ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے لیے سرگرم تھے اور 1921-22 میں خلافت موومنٹ اور نان کوآپریشن موومنٹ میں حصہ لینے کے لیے جیل بھی گئے تھے۔